السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جہاں ماہ محرم الحرام کو بہت سے اعزازات سے نوازا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت کے حبیب کریم علیہ السلام جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محبوب ترین مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پسندیدہ مہینہ ہے، تو اس کی مثال، اس کی دلیل یوں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور سرکار نے اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے، محبوب مہینہ ہے۔ یا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہودیوں کو فرعون سے اس دن کو نجات دلائی گئی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، تو ہم اس خوشی میں، اس شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تو ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس چیز کا حق زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آئندہ ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی۔ جو طریقہ کار یہودیوں کا ہے ہم نے اس طریقہ کو نہیں اپنانا۔ تو برادران اسلام، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے اندر، آج ہمارے ہاں تو کوئی ایسا عمل نہیں پایا جاتا جس کی مشابہت یہودیوں سے ملتی ہو۔ ذرا سوچئے گا۔